اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد امیر اوان HNM گلوبل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ماہ رمضان میں الحمدللہ آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ماہ رمضان کے فضائل و برکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج ماہ رمضان میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم انعام اور تحفہ دیا روزہ، اس کے اجر و ثواب پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ سامعین و ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم سب کی ایک خواہش اور جستجو ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اور اپنی زندگی میں صغیرہ کبیرہ جو گناہ کرتے ہیں، کسی طرح ہماری ان گناہوں سے بخشش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ جو رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے کا اجر اور ثواب ہے اور بندے کے لیے انعام ہے کہ بندہ جب اس جستجو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور جو مجھ سے عصیاں ہوئے، گناہ ہوئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جس کی بھی یہ خواہش اور طلب ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سند عطا فرما دی کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین مکرم، انسان جب گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسے رضا مل جائے۔ اسی طرح میں ماہ رمضان کے روزوں کے اجر و ثواب پر چونکہ بات کر رہا ہوں، ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور قیامت کے دن صرف روزے دار اس دروازے سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جنت کے 7 دروازے ہیں اور اللہ رب العزت کے بے شمار احکام ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے اور جن کو بجا لاتے ہوئے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، جن پر اللہ کرم فرماتا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کرتا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں انہیں اپنی فرما برداری کی سعادت نصیب کرتا ہے، تو وہ یقیناً اہل حق جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس میں نمازیں ہیں، اس میں صدقات و خیرات ہیں، قربانی ہے، دیگر اعمال صالح، راتوں کو جاگنے والے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے، یہ سارے بہت بڑے اجر و ثواب کے اعمال ہیں، اور یقیناً
جن کی قبولیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن باقی جتنے اعمال صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا راستہ دیگر 6 دروازے ہیں، اور وہ عمومی دروازے ہیں جس سے گزر کے چلے جائیں۔ لیکن باب الریان جو ہے، اس میں سے کسی نے خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے ہی حج کیے ہیں، کتنا ہی مقرب الہی کیوں نہیں ٹھہرا، وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا جس کا نام ریان ہے۔ باب الریان سے صرف وہ خوش نصیب لوگ داخل ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہوں گے۔ اب اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی روزے داروں کو ایک خاص پروٹوکول دے رہا ہے، ایک خاص انہیں اعزاز سے نواز رہا ہے، اور وہ دروازہ باقی دروازوں سے ممیز کر دیا گیا، ممتاز کر دیا گیا کہ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دنیا میں میری رضا کے لیے میری خاطر روزے رکھے۔ میں انہیں آج یہ اعزاز بخشتا ہوں کہ وہ باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہ روزے کا اجر و ثواب اور اس کا امتیاز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور جب روزہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کیا تو اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی دیکھیں۔ اس عمل کو بجا لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کیا اہتمام فرمائے، کیا آسانیاں پیدا کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ اور بندوں کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے اندر عبادات کرتے ہیں تو اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی قبولیت اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ آسمان کے دروازے کھلے رکھنے کا مطلب یہ ہے، یہ اشارہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ادھر عمل ہوتا ہے ادھر اسے قبولیت مل جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس میں ایک اور روایت بھی اس حدیث کے اندر آتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روزے رکھتا ہے ماہ رمضان کے، اور ماہ رمضان میں اللہ کی عبادات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ان عبادات کو قبول کرتے ہوئے اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور ایسا شخص جس نے روزے رکھے اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی قربت کی خاطر، تو گویا جہنم کے دروازے تو اس پر بند کر دیے گئے، اس کا ٹھکانہ اللہ نے اپنی جنت ٹھہرا دیا ہے، اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ماہ رمضان کے جب روزے آتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان روزوں کے سبب انہیں جہنم سے خلاصی عطا کر دیتا ہے، تو پھر وہ اہل جنت ہیں اور اہل جنت میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رہنمائی فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نماز پڑھا کر، زکوٰۃ دیا کر، اور ماہ رمضان کے روزے رکھا کر۔ اللہ رب العزت کے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعمال جب اس اعرابی کو بتا دیے
تو وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اٹھا اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان اعمال پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چل دیا۔ جب وہ واپس چلنے کے لیے مڑا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال بتائے اس میں اسلام کی بنیادی ارکان کا ذکر تھا، تو جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو وہ شخص خوشی خوشی لوٹنے لگا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس پر میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اسلام کے یہ جو بنیادی ارکان ہیں، اگر مومن مسلمان بندہ ان پر کما حق عمل کر لے اور ان کو بجا لائے اور ان کا کاربند ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رضا اسے نصیب ہو جاتی ہے اور زندگی کے مقصود کو وہ پا لیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور جنت اس کا مقدر کر دی جاتی ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں ہر عبادت کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت ہے، لیکن روزہ ان تمام عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص پسند فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسلام کے جو ارکان ہمیں عطا فرمائے، دین کی جو تعلیمات عطا فرمائی، یہ ساری عبادات جب جمع ہوتی ہیں تو ان سے ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو دیگر عوامل کو بھی اپنے اندر یکجا کر لیتا ہے۔ جیسی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزوں کی بہار آتی ہے، ہمارے جاگنے کے معمولات، ہمارے سونے کے معمولات، ہمارے اٹھنے کے معمولات، ہمارے عبادات کے معمولات بدل جاتے ہیں۔ ہم سحری کرتے ہیں، جو تہجد کے پابند نہیں ہوتے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ بھی تہجد کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس ایک معقول وقت ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت عام ایام میں نہیں کر سکتے، وہ ماہ رمضان میں اس روزے کی برکت سے، کیونکہ وہ روزے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور نماز تراویح وہ روزے کے لیے پڑھتے ہیں، راتوں کو قیام اللیل کی سعادت بھی انہیں نصیب ہو جاتی ہے، اور خالی قیام اللیل کی سعادت ہی انہیں نصیب نہیں ہوتی بلکہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی نصیب ہو جاتی ہے، یا وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں یا قرآن کی تلاوت سناتے ہیں۔